تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ کالز کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ تقریباً 30-32 سال ہو گیا مجھے نا معدے کا نقص ہے، اور ایسے جسم بیمار رہتا ہے، دوائیاں وغیرہ اثر نہیں کرتی، آرام نہیں آ رہا۔ کاروبار میرا نا اختر پرویز ہے اور میری والدہ کا نام سارا بی بی ہے۔ اختر نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بڑا طویل یہ عرصہ ہوتا ہے، 30-32 سال کا آپ نے عرصہ بتایا، معدے کا مسئلہ ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ چلیں وظیفہ بھی آپ کو ابھی بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والدہ کا نام ہے شہناز اور ان کی والدہ کا نام ہے مریم۔ ان کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام ہے شہناز، مسئلہ ان کا یہ ہے گھٹنوں کا مسئلہ ہے ان کو۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام صفدر عباس ہے سر، تو میری والدہ کا نام ہے رسولہ، بھی بہت مقروض ہوں، کوئی کام میرا سیدھا نہیں، نوکری تھی وہ بھی نہیں رہی بیماری کی وجہ سے، تو میں بھی استخارہ کروانا چاہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے میرے ساتھ؟ اللہ پاک بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں اور قرض سے نجات کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سر میرا نام صابر حسین ہے، والدہ کا نام نسیم آئی۔ نظر کا مسئلہ ہے، نظر جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے نا، نظر بالکل ہی نظر کم ہو گئی ہے۔ چلیں اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی نظر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے روشن و منور فرمائے، تیز فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ محمد اشرف اور محمد عکاس ہیں، ان کی بکریاں ہیں، وہ رات کو صحیح سلامت جو ہے نا وہ باندھ لیتے ہیں، لیکن صبح جب اٹھتے ہیں تو ایک نہ ایک کوئی مری پڑی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اٹھتی نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے، یہ کیا وجہ ہے ان پر؟ وکاس کی بکریاں ہیں اور والدہ کا نام ہے سلیمہ بی بی۔ یہ تو بڑا عجیب مسئلہ بتایا ناصر بھائی، ان کی بکریاں ہیں، رات کو صحیح باندھتے ہیں، صبح بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نہ ایک مری ہوئی ہوتی ہے۔ اب تو پہلے تو آپ استخارہ فرمائیے، کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی عملیات ہیں، پھر اس کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بھی آپ ارشاد فرمائیے۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ اپنی والدہ کا استخارہ کروانا، اور ان کا نام جریمہ بی ہے، ان کی والدہ کا نام عنایت بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافی دنوں سے نا وہ بیمار رہتی ہیں۔ صحیح، آپ استخارے فرما لیجیے ناصر بھائی، پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بھی آپ معلوم کریں گے۔ مزید کالز ہوں تو چلائیے گا۔ کراچی سے بات کر رہا ہوں ابو احمد۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، کافی بیمار ہیں، ایک تو دعا بھی کروا دیجیے ان کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہوش میں نہیں آ رہے، ہوش میں لانے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو، دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور ان کے لیے بھی دعا فرما دیں وہ جلد ہوش میں آ جائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے ہوش میں لانے کے لیے۔ حضرت کوئی اب یہ قول بھی آئی ہے کہ کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ قرآن پاک کی جو ہے مشہور جو آیت ہے، آیت الکرسی، اس کا ایک حصہ ہے، وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر اس کو دم کرنا ہے، اور وہ پانی کے چھینٹے مریض کو مارنے ہیں آپ نے، مریض کے چہرے پر، اور چاہیں تو اس کے چند ایک جو ہے وہ قطرے جو ہے ناک میں بھی ٹپکا دیں انشاءاللہ، پھر ان کو ہلائے جلائیں انشاءاللہ الرحمن، وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ صحیح۔ آیت کا حصہ کون سا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی پر دم کر کے چھینٹے مارنا ہے اس پانی کے، اور ناک میں ٹپکا دینا ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے کلام کی برکت سے وہ ہوش میں آ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے تعویذات وغیرہ بھی لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ شرط تاری بات کر رہا ہوں، رکن شورا سید صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دعا کی عرض کرنی ہے کہ حضور ہم سب گھر والوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کان میں بڑی شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی علاج یا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ یہ کان کی شدت بڑی بتا رہے ہیں، بقول ان کے کہ بڑی شدت کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے، تو کان میں اگر درد ہو تو کیا وظیفہ کریں؟ 21 مرتبہ جو ہے وہ یا سمیعوں پڑھ کر دم کر دیجئے کان کے اندر، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا بھولنا نہیں ہے،
صحیح. ہر دعا کے آغاز میں بھی اور اختتام پر جو بھی آپ دعا کر رہے ہیں، جو بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اول آخر درود پاک پڑھیں. اس کے لیے 21 مرتبہ یا سمیع یہ آپ پڑھیں گے اور کان میں دم کر دیں. یہ کوئی بھی پڑھ لے ان کے لیے، اور پڑھ کر وہ دم کر دے گا، انشاءاللہ کان کی تکلیف دور ہوگی. صحیح. اچھا اب اس میں تھوڑی یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ اب جیسے خود پڑھنا چاہیں وظیفہ، اب آپ نے کان پہ دم کرنے کا فرمایا، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کریں، کیسے دم کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں اپنے آپ پر دم کر لے، اپنے آپ پر ہاتھوں پہ دم کر کے کانوں پہ بھی پھیر سکتے ہیں. ہاتھ پہ پھونک لیں، صحیح کانوں پہ کر لیں، چاہے تو سینے پر بھی دم کر لیں. صحیح. دونوں صورتوں میں انشاءاللہ الرحمن فائدہ حاصل ہوگا. استخاروں کے جوابات ناصر بھائی آپ ارشاد فرمائیے. اختر بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. اختر بھائی استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کسی جادو بندش یا عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ پاک آپ کے مسائل حل فرمائے، آپ کو بیماری سے نجات عطا فرمائے. اسی طرح کاروبار کے مسائل بھی اللہ پاک حل فرمائے، آپ کی مشکلات حل فرمائے. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور جب کبھی پانی پئیں 7 مرتبہ 7 ٹائم یا عظیم پڑھ کر پانی میں دم کر کے پینے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ معدے کے امراض کے لیے بہترین. صحیح ماشاءاللہ. اسی طرح شہناز بنت مریم کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارہ میں بیماری کا یہ اشارہ آ رہا ہے، گھٹنوں کا مسئلہ بتا رہے تھے، تو ان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو کا ورد رکھیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ درد سے نجات حاصل ہوگی. اور اپنے کسی گھر کے محرم کے ذریعے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات بھی حاصل کریں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر تھے ہمارے صفدر عباس صاحب. استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آپ کی مشکلات حل فرمائے. استخارہ میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں نظر حق ہے اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان کو سم ٹائم بسا اوقات موت کی گھاٹ بھی اتار دے. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ 60 مرتبہ 60 ٹائم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اور مغرب کی نماز کے بعد پاسبل ہو تو سورۃ الواقعہ پارہ 27 میں یہ صورت موجود ہے، تو روزانہ یہ پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے گھر والوں کو کہیں. انشاءاللہ قرض سے خلاصی کے اسباب پہ. بہت زبردست یہ وظیفہ ہے. اس صورت کا نام ہے سورۃ الغنا بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ تنگ دستی سے فقر و فاقہ سے نجات دلانے والی صورت ہے. مغرب کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. حدیث پاک میں اس کی تعلیم دی گئی ہے. بلکہ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ تم بھی پڑھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، گھر والوں کو بھی سکھاؤ. جی بالکل. تو یہ ضرور پڑھا کریں، الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گی اور تنگ دستی سے نجات حاصل ہوگی. جی مزید قول چلائیے گا. استخارہ کرانا ہے. 1 مہینے کا بچہ ہے، اس کا نام زوان علی ہے، اس کی والدہ کا نام عرفہ بی بی ہے. وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا. استخارہ کرانا ہے اس کے. نیکسٹ کال دیجیے گا. کہ گھر میں برکت نہیں ہے اور مطلب ایک پیسہ بھی آتا ہے اور سمجھ نہیں آتی، قرضے والا سسٹم ہے. صحیح. اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. محمد عادل رضا ہے. روحانی علاج والی پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، کھانسی گلا کافی خراب رہ رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا. اور شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی قہوہ وغیرہ یا کوئی گھریلو علاج وغیرہ بھی یہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. اچھا پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ گلے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا، پھر کوئی گھریلو نسخہ اور کوئی ایسا وظیفہ وہ بھی آپ گھریلو نسخے کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں گے. انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ اپنا قہوہ، اب یہ قہوہ کیا ہے، کیسے بنتا ہے، کیا تجویز فرمائیں گے آپ اس سردیوں کے موسم میں؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. یا سلاموں آپ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں. جب بھی ایسی صورت ہو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اول آخر درود پاک پڑھیں. اور اس کے ساتھ جو موسم بدل چکا ہے، سردی آ چکی ہے، تو اب کوشش کریں کہ ہم دوائیوں سے، اگر ہم دوائیوں کی جگہ ایسے چیزیں استعمال کریں جو ہمارے کچن میں موجود ہیں، ہمارے باورچی خانے میں موجود ہیں، ان کا استعمال رکھیں. اور میں کہا کرتا ہوں اس کو کہ ہمارا باورچی خانہ ہمارا دواخانہ ہے. بہت اللہ کی اس میں نعمتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں موسمی جو بیماریاں ہیں اس سے دور رکھتی ہیں. اب میں نے جو پلیٹ سجا کر رکھی ہوئی ہے، آپ کو بھی تھوڑی سی حیرت بھی ہو رہی ہوگی، یہ گرم پانی ہے. اچھا گرم پانی ویسے بھی پینا فائدہ مند ہوتا ہے. ابھی تو میں نے گرم پانی اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس گرم پانی کے ذریعے آپ اس کو ابالیں گے گرم پانی کو. ویسے گرم پانی اس لیے رکھا ہے کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ گرم پانی کا اس موسم میں استعمال بہت اچھا ہے. یہ پیاس لگے آپ کو، ٹھنڈا پانی اتنا پیا نہیں جائے گا، اور کم پینے کی وجہ سے، پانی کم پینے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں.
کڈنی کو پرابلم ہوتی ہے، اور اس موسم میں خصوصاً جب پیاس نہیں لگتی تو ہماری توجہ پانی کی طرف نہیں جاتی. گرم پانی پئیں گے تو اب زیادہ پی پائیں گے. اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیوں اس موسم میں عموماً جو ہے چائے پی جاتی ہے، تو اگر آپ چائے پی ہی رہے ہیں تو چائے ادرک والی کیوں نہ پی لیں آپ، تاکہ ادرک کے فوائد آپ کو مل جائیں. ادرک ویسے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں ادرک کا ذکر ہوا، زنجبیل اس کو کہتے ہیں، اردو میں ادرک کہتے ہیں، اور خشک اگر یہ ہو تو اس کو سونٹ کہتے ہیں. یہ نظام انہضام کو ٹھیک رکھتی ہے، بد ہضمی، گیس سے بچاتی ہے، اور خون کا جو بہاؤ ہے جو بڑھتا ہے اس میں یہ فائدہ دیتی ہے. نزلہ زکام میں مفید ہے. گلے کی خراش ہو جائے یا گلا بار بار خراب ہے یا آواز بیٹھ جاتی ہے، چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا آپ لے لیں اور آپ اپنے منہ میں رکھ لیجئے، اس کو چوستے رہیے. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. بلغم کا اخراج کر دیتی ہے یہ ادرک، اور پٹھوں کے درد، سوجن اور ناک کی سوزش جو ہے اس کے لیے بڑا کامیاب ہے یہ. تو یہ ادرک کا استعمال رکھیں. قہوے میں آپ جو ہے اور چائے میں ادرک کا استعمال کیسے کر سکیں گے، بڑے غور سے سنیے گا. چائے آپ نے جب بنانی ہے تو چائے کے اندر آپ پتی کا استعمال کر لیں، پتی لے لیں اور اس کے ساتھ ادرک لے لیں اور اس کو آپ اچھی طریقے سے ابال لیں آپ، اور اس کے بعد حسب ضرورت چینی اور دودھ شامل کریں. آپ کوشش کریں کہ چینی نہ ہو، اگر شہد کا استعمال ہو تو بہت ہی اچھا ہے، یا گڑ کا استعمال ہو تو آپ کو زیادہ فوائد اس میں انشاءاللہ الرحمن ملیں گے. تو کوشش کریں کہ اگر چائے پینی ہے تو ادرک والی چائے پئیں، تاکہ آپ کی گلے کی خراش بھی، اور یہ جو موسم بدلا ہے، سردی کی جو آمد ہو چکی ہے، اس سے انشاءاللہ الرحمن بہت ساری بیماریوں سے آپ کی بچت رہے گی. یہ ادرک کا جو عرق ہے نا، یہ آپ کو ملے گا اس کے اندر، اس چائے کے اندر. یاد رکھیے گا کہ قہوے اور چائے میں فرق ہے. قہوے کے اندر پودینہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لیمن یعنی لیمو بھی استعمال ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ چائے کے اندر لیمو ڈال دیجئے، یہ غلطی نہیں کیجیے گا. مسئلہ ہو رہا ہے چائے میں، ہاں، پھر چائے جو ہے اس کا دودھ پھٹ جانا ہے. صحیح. تو یہ تو میں نے چائے کا بتایا، اس میں ادرک استعمال کر کے آپ جو ہے آخر میں دودھ ڈال دیجئے. یہ چائے بن گئی. قہوہ کیسے بنے گا؟ پانی گرم کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ ادرک جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، اس کو باریک کر لیں اور ادرک شامل کر لیں، چائے کی پتی شامل کر لیں اس کے اندر، اور اس کو گرم کریں. اس کے بعد جو ہے نہیں ابال لیں. ابال جب آ جائے تو لیمو جو ہے وہ آپ جو ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں لیمو کا، ہاف کر لیں اس کو، اور آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے تھوڑا سا لیمو. پودینہ کے پتے بھی ڈال کر مزید اس کے ذائقے کو خوشگوار کر سکتے ہیں. پودینہ بھی فائدہ مند ہے، لیمن بھی فائدہ مند ہے، ادرک کی کیا بات ہے، بلغم کا بھی اخراج کرے گا. اور انشاءاللہ الرحمن یہ اس موسم کے اندر اس قہوے کا 2-3 مرتبہ اگر آپ استعمال کر لیں، صبح اور شام کر لیں، تو اس کے فوائد ملیں گے. چائے پینی ہے تو ادرک کے ساتھ، قہوہ پینا ہے تو ادرک اور پودینے اور لیمن کے ساتھ. ویسے میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے. میں نے بھی الحمدللہ سمجھ، چونکہ ہمارا بھی جیسے گلے کا استعمال ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ الحمدللہ سمجھ یہ فائدہ مند رہتی ہیں. اور پھر دیگر سانس کے حوالے سے، گلے کے حوالے سے، سینے کے انفیکشن اور گلے کی خرابی، دیگر امراض میں الحمدللہ سمجھ یہ چیزیں بہت زیادہ مفید ہیں. اس میں ہیں تھوڑے سے تکلفات کرنے پڑیں گے، تھوڑا اہتمام کرنا پڑے گا، لیکن یہ الحمدللہ سمجھ جیسے قبلہ سید صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارا جو باورچی خانہ ہے یہ ہمارا دوا خانہ ہے. بہت سارے الحمدللہ سمجھ مسائل کا حل ہم خود ہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بڑی بڑے امراض سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. ایک بات یہ عرض کروں کہ ان تمام کاموں کے لیے آپ نے اپنے حکیم سے اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے. بعض لوگوں کو یہ چائے جو ہے اس کو احتیاط کرنی چاہیے. مثلاً جو خون پتلا کرنے والی دوائیں لیتے ہیں ان کو اس چائے سے احتیاط کرنی چاہیے، یا جن کے مزاج میں بہت گرمی ہے، معدہ گرم رہتا ہے، ان کو بھی اس چائے سے ممکن ہے وہ فائدہ حاصل نہ ہو. اسی طرح بعض کی نکسیر پھٹ جاتی ہے، وہ بھی ادرک والی چائے کا استعمال نہ کریں. پوچھ لیں گے انشاءاللہ الرحمن ڈاکٹر سے یا حکیم سے، اور اس نسخے کو استعمال کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو اس پر بھی ضرور عمل کیجیے گا. وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر جیسے گلا خراب رہتا ہو، گلے میں تکلیف رہتی ہو، ٹونسلز بعض اوقات ہو جاتے ہیں، تو گلے کے حوالے سے آئیے وظیفہ میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا. حاضری دیتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ حضور ایک شخص سے اس کا گلا کافی خراب رہتا ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے یہ وظیفہ بھی، آپ نے پھر یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، ام ابرموا امرا فانا مبرمون. یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل گلا اور گلے کے جو بھی جملہ امراض ہیں وہ الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے، پھولا ہوا گلا بھی درست ہو جائے گا. جی ناصر بھائی، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قولز دینا. جی
استخارہ صابر حسین بھائی کا استخارہ کیا ہے، نظر ویک ہو گئی ہے کافی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے صابر حسین بھائی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کے پوروں پر پھونک مار دیں۔ اب یہ دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو اپنے آنکھوں میں پھیر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اگلے کالر تھے، یہ محمد اشرف اور محمد وقاص صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جانور وغیرہ کافی ان کے ضائع ہو رہے ہیں، رات کو صحیح سلامت ہوتے ہیں، دن میں انتقال کر چکے ہوتے ہیں جانور۔ اللہ پاک ان کے جانوروں کی حفاظت فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آپ لوگ کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 ٹائمز ڈیلی کے بیسس پہ پڑھ کر اپنے جانوروں پہ دم کر دیا کریں، اور روحانی علاج کے اسٹال سے مخصوص تعویذات ملتے ہیں جانوروں کے حفاظت کے حوالے سے، یہ آپ تعویذات ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگلے ہمارے کالر تھے محمد زوہان علی، بچے کا نام بتایا تھا، استخارہ کیا، استخارہ میں کسی روحانی مسئلے کا اشارہ بچے کے ساتھ نہیں آ رہا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ صبح و شام ایک بار پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ کیسے ہیں جنید بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ فضیل مدنی عرض کر رہا ہوں، آپ سے عرض ہے کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی درود پاک بتا دیں کہ بس کرم ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں بادب حاضری نصیب ہو جائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، اللہ کریم آپ کو بھی اور سید صاحب کو بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، بادب حاضری کے اسباب پیدا فرمائے، آمین۔ آپ ماشاءاللہ کئی حوالے سے تربیت بھی فرماتے ہیں، حج کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے، آداب مدینہ بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ ارشاد فرماتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ تو اب جیسے مدینہ شریف حاضری ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا خاص عمل کہ اب وہاں جا رہے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک کی تو کثرت کرنی ہے، کوئی خاص عمل بھی کوئی ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ ایک پیارا وظیفہ امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں، رفیق المعتمرین میں نقل کیا ہے۔ جب آپ سنہری جالیوں کے حضور پیش ہوں تو وہاں یہ آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ سلام جو پیش کریں گے آپ پہلے حضور کی بارگاہ میں، اس کے بعد یہ عمل کریں، آیت درود جو میں نے پڑھی وہ، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت میں لکھا ہے جب کوئی شخص حضور علیہ السلام کا غلام آقا کے دربار میں یہ سلام پیش کرتا ہے تو فرمایا جاتا ہے فلاں تجھ پر اللہ کا سلام ہو، پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یہ پڑھنے والے کے لیے کہ اے اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومیں گی، کیونکہ آپ تو اس جگہ پر انشاءاللہ حاضری دیں گے جو کائنات کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس جس مٹی سے مس ہے وہ کعبے اور عرش سے بھی افضل ہے، محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آیت مبارکہ ایک دفعہ پڑھیں گے اور پھر 70 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ 70 مرتبہ پڑھنا وسلم۔ تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، بلکہ جو مدینہ شریف جا رہے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے جائیں گے تو یہ وظیفہ بھی نوٹ رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ دیکھیں جائز حاجات بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ یہ تو وہ مبارک بارگاہ ہے کہ یہاں پر تو حاجتیں پوری ہی پوری ہوا کرتی ہیں، حضور کی بارگاہ سے اتنا کچھ ملتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل کرم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، جانوروں کو کام شروع کیا ہے تو کیسا رہے گا؟ فضان نام ہے، شاہدہ پروین والدہ کا نام ہے۔ جی ایک کال اور دیجیے۔ اچھا بھائی، میں نے ایک مسئلے کا حل معلوم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ مسئلہ چل رہا ہے اور ان مسئلے کے حل کے لیے مجھے کسی افسر کے پاس جانا ہے۔ پلیز مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجیے کہ وہ ہماری بات مان جائے اور ہمارا مسئلہ حل کر دے، اور پلیز ہمارے مسئلے کے حل کے لیے دعا بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 آمین۔ جی بالکل سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے۔ اچھا ہے ایسا کوئی وظیفہ جیسے کسی کے پاس جانا ہو تو پڑھ کر ہم چلے جائیں، انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، بھائی انٹرویو میں کامیابی مل جائے، اچھا کسی سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے وہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں، کیا ارشاد فرمائیں؟ 41 ٹائم یا عزیزو پڑھ لیں، صحیح ہے۔ ویل سنت نے یہ اپنے مدنی منصوروں میں بھی وظیفہ تحریر فرمایا ہے، یا عزیزو جانے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھ لیں، صرف پڑھنا ہے، جائیں
اللہ پاک کی رحمت شامل حل رہی تو وہ افسر ان پر مہربان رہے گا پڑھنے. ماشاءاللہ، سامنے والے کے دل کو نرم کرنے کا یہاں پر ہے. جی بالکل. بھئی اگر کوئی ہو سخت دل یا کسی کے پاس جانا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ کام خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے، کام جائز ہونا چاہیے، آپ یہ پڑھ کر جائیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ سامنے والا مہربان بھی ہو جائے گا اور ہمارے مسئلہ کا حل بھی مل جائے گا انشاءاللہ الکریم. ہمارے ایک کالر تھے، مسئلہ انہوں نے بتایا تھا کہ جانوروں کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے معاملات بہتر فرمائیں. فیضان نام بتایا تھا، والدہ کا نام شاہدہ بتایا. استخارہ کیے گئے، استخارہ میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. فیضان بھائی اللہ پاک آپ کو مبارک کرے، اس میں برکت دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے. ظاہری معاملات دیکھ لیجیے گا، باقی ہمارے ناظرین اور سوشل میڈیا کے ویورز جتنے بھی ہیں تمام یہ بات یاد رکھیے گا، جن جن کا استخارہ کیا گیا اور آئندہ جو استخارہ کروائیں گے، کہ استخارہ کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور ایک میسیج ہے، معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کھانسی وغیرہ ہے کافی، اسی طرح گلے کے مسائل ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا دیں. اور ایک اور یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائیں. کھانسی کے امراض اور سینے کے امراض کے لیے جس طرح وظیفہ بھی بتایا گیا ہے، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، یہ قرآن پاک کی آیت ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ گلے میں ڈال دیں مریض کے. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، 75 ٹائم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے سینے کے جملہ امراض ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر دل میں کوئی مسئلہ ہے، فار ایگزامپل دل میں ہول ہو یا پھر دل میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہو یا وال بند ہو خدا نخواستہ، دل کے جملہ امراض کے لیے اور سینے کے جملہ امراض کے لیے بہترین وظیفہ ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو بیمار ہے کافی عرصے سے، اللہ پاک ان کو بھی شفا دے. یا حیو یا حیو یا حیو 1000 ٹائم روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں مریض، اور پڑھ کر پانی میں دم بھی کریں، وہ پانی بھی پی لیں. اگر خود نہیں کر سکتے گھر میں سے کوئی اور بھی کر دے کے دے سکتا ہے، اللہ پاک نے چاہا اس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہماری مشکلات حل فرمائیں، ہمارے مسائل حل فرمائیں. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. دعاؤں کے حوالے سے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز بھی آتے رہتے ہیں دعاؤں کے حوالے سے. جو مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو ICU میں داخل ہیں، جو اپنے گھروں میں بیمار پڑے ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے سب کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار عالم تیرے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. مالک تیرے بندے کئی ایک بیمار ہیں، مقروض ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں. اے اللہ کچھ بندے ایسے ہیں جو سخت پریشانی میں ہیں، اے اللہ جن کو ہوش نہیں آ رہا، ایکسیڈنٹ ہو چکا. مالک کچھ ایسے ہیں بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. مالک بعض ایسے امراض میں ہیں جن کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس علاج نہیں. یا شافی الامراض کرم کر دے مالک، بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ جو ہوش میں نہیں آ رہے، اے اللہ عافیت سے ان کو ہوش آ جائے. مولا جو پریشان حال ہیں ان کو خوشحالیاں عطا کر دے. جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا کر دے. جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، کئی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کئی جو ہے وہ کرونا میں مبتلا ہو گئے، کئی ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ ایسے امراض میں مبتلا ہیں کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں، 2 ماہ ہو گئے ہیں، ان کے جسم کا درد نہیں جا رہا. وہ ایسے امراض میں مبتلا ہو گئے. مالک کرم کر دے، فضل کر دے، ان کے تمام دکھ درد دور فرما دے. مالک کورونا کے مرض سے بھی بچا لے، ڈینگی کے جو ہے وائرس سے بھی بچا لے. مولا کریم، اور جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کریم، ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے. مالک جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، انہی افضل اے اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلے خلیفہ ہیں، ان کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. ہماری کی گئی تمام دعاؤں پر رحمت کی نگاہ فرما دے اور دعائیں قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا